بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر استفہامی انداز اختیار کیا، ایک سوال کیا۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 68۔ یہ ہم نے کل شروع کی یعنی سابقہ سبق میں، لیکن وقت کی قلت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہ دی کہ ہم اسے مکمل طور پر سمجھ سکتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بارے میں ضروری امور بھی مکمل کر سکتے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کو کتب تفاسیر کی روشنی میں دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ انعام آیا جو ان کے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ میں اس سے پہلے بارہا دفعہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ باپ دادا کے دین کی پیروی کرنا یہ ایک جہالت کا ایسا مظہر ہے جو ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی ہے، اور افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ صرف دین کے معاملے میں یہ بات کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ جناب ہمارے باپ دادا غلط ہی تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی لوگ جب دنیا داری کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہمارے سامنے ایک جملہ بولتے ہیں کہ جناب یہ جدید دور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دین اتنا مظلوم کیوں کہ جب اس کی باری آئے تو باپ دادا کو آگے رکھ لیا، اور دنیا کی باری آئے تو کہا جی دنیا ترقی کر رہی ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے جس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ بھئی اگر ہم دنیاوی معاملات میں باپ دادا کو آگے رکھتے ہیں، دنیاوی معاملات میں باپ دادا کو آگے نہیں رکھتے، تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو کہ انتہائی زیادہ دلچسپ اور اہم ہے وہ یہ کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کے باپ دادا کے پاس یہ قرآن آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آتے، حق آتا، تو وہ اسے قبول نہ کرتے؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اعزاز سے ان کے آباء و اجداد
اپنی جہالت کی وجہ سے محروم رہ گئے، اللہ نے وہ اعزاز ان کو بخش دیا ہے۔ اور یہ میں صرف اہل مکہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس چیز کا تعلق آج کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح مکہ والوں کے پاس امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، مکہ میں ہی پیدا ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، بالکل اسی طرح آج کی بات کرتا ہوں 21ویں صدی کی، کہ جب دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا آج اتنا آسان ہو چکا ہے اور یہ سہولیات ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھی، تو پھر ہمارے سامنے حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ اور میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید بھی یہاں سوال ہی کر رہا ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا یہ لوگ اس قرآن پر غور نہیں کرتے جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دیتا ہے؟ اور اگر ہم آباء و اجداد کو آگے رکھ کر جاہل کے جاہل رہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آباء و اجداد کی بھی توہین ہے کہ ان کے دور میں اس قدر سہولیات، اس قدر آسانی نہیں تھی، نہ وہ اتنے پڑھے لکھے تھے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو انسان کسی بھی دور میں آباء و اجداد کی آڑ لے کر حق بات کو جھٹلاتا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کی بھی بغیر بولے ہوئے توہین کا مرتکب ہوتا ہے۔ بلاغت کی زبان میں یہ جو انداز ہے افلم یدبر القول، کیا یہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے، یہ استفہام میں انکاری ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے قرآن کی شکل میں کہ اس کا انکار کائنات کی عظیم ترین نعمت کا انکار ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے افلم یدبروا من القول، یہ غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ اگر یہ غور و فکر کریں تو وعد نصیحت ملے گی، آداب ملیں گے، احکامات ملیں گے، داستانیں ملیں گی، عقائد ملیں گے اور خوشخبریاں ملیں گی، ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ غلط باتوں سے بچنا کیسے ہے۔ یقینی طور پر یہ چیزیں انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ان سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، کیا ان کے آباء و اجداد نے رسولوں کو جو ٹلایا تھا، ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور یہی سوال آج کے دور میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس قدر وضاحت کے ساتھ ہمارے بڑوں کے سامنے اللہ کا قرآن آ جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جاتا، تو کیا وہ انکار کر دیتے؟ اس بات کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین فلا تتفرقوا فیہ۔ سورہ شورى کی 13ویں آیت مبارکہ ہے کہ یہ کوئی دین تمہارے لیے نیا نہیں ہے، اسی کے ساتھ نوح علیہ السلام کو وصیت کی گئی، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وہی سیدنا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی کہ دین کو قائم کرو، انسانیت کو انتشار سے بچا کے اکٹھا کر دو۔ سورۃ الاحقاف 9ویں آیت مبارکہ ہے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم۔
آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی علم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ آباء و اجداد کی آڑ لے کر حق بات کو جھٹلانا یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ بین السطور یہ آباء و اجداد کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم نے خاص طور پر تفسیر روح البیان، تفسیر المراح اور تفسیر المراغی وغیرہ میں ایک لغوی بحث کی گئی ہے، لیکن میں اس کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ قرآن پر غور تو کرو، اور یاد رکھیے اگر ہم اس بات پر غور کر لیں کہ قرآن شفا ہے تو شفا صرف جسمانی بیماریوں سے نہیں، روحانی بیماریوں سے بھی ہے۔ عقیدے کی گندگی کو بھی قرآن صاف کرتا ہے، شرک کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑتا ہے قرآن، اختلافات کو جڑوں سے ختم کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس پر غور و فکر تو کرنا چاہیے۔ جس طرح کوئی شخص دریا کے کنارے چل رہا ہو اور کہے بڑا گہرا ہے، بھئی تم اس کے اندر جا کر تو دیکھو، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی تفسیر اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔